بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے سابقہ شوہر اسد کے ساتھ پتور کیے حلالہ سینٹر پہنچی تھی، جہاں 45 سالہ ماسی حمیدہ نامی عورت منہ میں پان رکھے بڑی تیز نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسد نے طلاق کی مختصر سی وجہ ان کے سامنے بیان کی تھی کہ غلطی سے غصے میں طلاق دے بیٹھا ہوں، اب اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا ہے، اس لیے حلالہ کروانا چاہتے ہیں۔ اسد کی بات سن کر عورت نے زمین پر رکھا گلدان اٹھایا، پان کی پچکاری اس میں پھینکی اور اسے پھر سے زمین میں رکھ دیا۔ پھر اسد سے مخاطب ہو کر بولی، دیکھو بھیا، یہاں تو پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ والی مثال ہے۔ دیکھو جی، اگر تو حلالہ کنوارے لڑکے اور کم عمر لڑکے سے کروانا ہے تو 1 لاکھ لوں گی، کیونکہ 13-14 سالے بچے ناتجربے کار ہوتے ہیں، طلاق بھی جلدی دے دیتے ہیں، اور جہاں تک جوان مرد سے کرانا ہے تو 2 لاکھ لوں گی، اور وہ 1 ہفتے تمہاری بیوی کو اپنی زوجیت میں رکھے گا۔ یہ ان مردوں کی شرط ہے۔ یہ سن کر میں اندر سے شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ اسد کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا، کہنے لگے، یہ مجھے منظور نہیں۔ پھر اس ماسی حمیدہ نے گہری ٹھنڈی سانس بھری اور ایک البم ہمارے سامنے رکھ دی۔ اس البم میں 40 سے لے کر 60 تک کے بڈھوں کی تصویر تھی۔ 3 لاکھ لیں گے اور 2 دن بعد طلاق بھی دے دیں گے۔ پھر کچھ آگے بڑھ کر بولی، میرے پاس نئے پٹھان لڑکے بھی پشاور سے آئے ہیں، انہیں بھی اتنی قیمتوں کا اندازہ نہیں ہے، اگر کہو تو 50,000 میں بھی حلالہ کرنے پر تیار ہو جائیں گے، اور طلاق بھی صبح ہوتے ہی دے دیں گے۔ حلالہ سینٹر تھا یا مردوں کا طوائف خانہ؟ میرا جی چاہا اٹھ کر یہاں سے باہر بھاگ جاؤں۔ اسد سے کہوں کہ مجھے اس اذیت سے نہیں گزرنا، بس وہ مجھے میرے بچے واپس کر دے، میں اپنی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ ہی بسر کر لوں گی۔ اسد نے 50,000 جیب سے نکال کر رکھ دیے، کہنے لگے، پٹھان سے آج ہی نکاح کروا دو اور کل صبح ہوتے ہی وہ میری بیوی کو طلاق دے دے۔ ماسی حمیدہ کی آنکھیں 50,000 کو دیکھ کر چمکی تھی، کسی بھوکی شکاری کی طرح وہ ان روپیوں پر لپکی تھی۔ جلدی سے پیسے اس نے پکڑے اور گننے لگی، لیکن مجھے یہ لگا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچ لیا ہو۔ اسد کے علاوہ آج تک کسی مرد نے میرا ہاتھ تک نہیں چھوا تھا، اور حلالہ میں کیسے کسی اور مرد کی سنگت میں وقت گزار سکتی تھی؟ میں نے اسد کی طرف بے بسی سے دیکھا تھا اور نفی میں سر ہلانے لگی، لیکن وہ اپنی نظروں سے ہی مجھ سے منت کر رہا تھا کہ میرے گھر بچوں اور میری خاطر یہ قربانی بھی تمہیں ہی دینی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی تو اپنے بچوں کے لیے روتے ہوئے چہرے نظر آنے لگے، کئی آنسو میری آنکھوں سے نکل کر بہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اسد کی موجودگی میں ہی میرا نکاح ایک پٹھان سے کر دیا گیا۔ میں نے کس دل سے نکاح قبول کیا تھا یہ میں ہی جانتی تھی، یا میرا خدا۔ ماسی حمیدہ نے حلالہ سینٹر کے برابر میں ہی ایک کم قیمت ہوٹل بھی موجود تھا، جہاں مجھے حلالہ کے نام پر ایک رات گزارنی تھی۔ وہیں ماسی حمیدہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی اور مجھے وہاں بیٹھا کر واپس چلی گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی، کیا سچ میں یہ میرا آخری آزمائش ہے یا مزید آزمائشوں کی شروعات ہونے والی ہے؟ عورت ہی کیوں آزمائش کی بھٹی میں ہر بار جلتی ہے؟ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے پرایا دھن کہہ دیا جاتا ہے۔ میکے میں ماں بیٹی کی پرورش کرتے ہوئے یہی کہتی ہے کہ یہ تیرا گھر نہیں، تیرا گھر تو تیری سسرال ہے، اور سسرال میں سب کہتے ہیں یہ تیرا گھر نہیں ہے، جو تیری من مانی چلے گی ہمارا ہے، اس لیے ہماری مان کے چل۔ شوہر کے ذاتی مکان میں رہتے ہوئے بھی وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، اس لیے اس گھر کو سجانے سنوارنے میں خود کو بھول جاتی ہے، لیکن مرد کے 3 جملے اسے بے دخل کر دیتے ہیں، اسے سمجھا دیتے ہیں یہ گھر بھی اس کا نہیں ہے، جیسے وہ اب تک اپنا سمجھتی آ رہی تھی، جسے رشتے کے خاطر وہ ہر تکلیف کو سہ رہی تھی۔ وہ ایک لفظ کی کچی ڈور سے ٹوٹنے والا نہایت ہی نازک سا بندھن تھا۔ میرے ساتھ ایسا ہی تو ہوا تھا، کیا نہیں سہا تھا میں نے ایک گھر بسانے کے لیے، لیکن اسد کے 3 جملوں نے مجھ سے تو جیسے میرے جینے کا حق تک چھین لیا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا جب میری شادی اسد سے ہوئی تھی وہ کتنا خوش تھا۔ اسد نے مجھے اپنے دوست کی شادی پر دیکھا تھا اور مجھ پر فریقہ ہو گیا تھا۔ ان کی والدہ اپنی بھانجی لانا چاہتی تھی، لیکن اسد کی ضد کے سامنے مجبور ہو کر مجھے بس اسد کی پسند پر ہی لائی تھی۔ شادی کے رات اسد کی خوشی قابل دید تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اپنی خوشی وہ کیسے بیان کریں۔ ایک بے یقینی سی کیفیت تھی اسد کی، اس کی تعریف کرنے کا انداز، اس کی محبت کا اظہار۔ مجھے یہ لگا کہ میں کوئی افسرہ ہوں، کسی سلطنت کی شہزادی ہوں۔ ایک رات میں اسد کی محبت نے مجھے خود پر اترانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ مجھ پر یوں فرشتہ تھا جیسے میرے عاشق ہو، میرا دیوانہ ہو۔ مجھے پا کر اس نے پوری دنیا کو فتح کر لیا ہو، لیکن مرد کی محبت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اسے وہ لڑکی ہمیشہ پرکشش لگتی ہے جو اس کی دسترس سے باہر ہو،
اور بیوی بنتے ہی محبوبہ کی محبت 4 دن کا بخار بن کر اتر جاتا ہے۔ اسد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اسد نے جتنے جذبات مجھے شادی کے شروع دن میں دکھائے تھے، 1 ماہ بعد تو مجھے لگتا تھا کہ اسد یہ وہ نہیں ہے جس نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے اپنی والدہ تک کو میرے گھر رشتہ لانے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ یا شاید اسد کی والدہ نے مجھ سے اسد کی شادی اسی شرط پر کی تھی کہ کل کو اسد ان کے رویے کی کبھی شکایت نہیں کرے گا۔ وہ جو چاہے رویہ میرے ساتھ رکھتی، وہ میری حمایت کبھی نہیں لے گا۔ میرے لیے اسد سے شادی ایک ارینج میرج تھی۔ شادی کے بعد ہی مجھے معلوم ہوا کہ اسد نے اپنی والدہ کی مرضی کے خلاف مجھے اپنایا ہے۔ میری ساس کی بھانجی بھی بار بار ہمارے گھر آتی اور مجھے نفرت سے دیکھتی تھی۔ میری ساس نے میرا جینا دو بھر کر رکھا تھا، مجھے ایک پل آرام اور سکون سے رہنے نہیں دیتی تھی۔ اسد کی محبت بس 1 مہینہ ہی عروج پر رہی تھی، اس کے بعد تو جیسے میں اس کے لیے بھی عام سی بیوی بنی تھی۔ ان کی والدہ مجھے اسد کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیتی تھی، لیکن اسد کی زبان پر ایک حرف نہیں آتا۔ وہ کچھ نہیں کہتا تھا کہ اس کی والدہ کا مجھ سے کیا رویہ ہے، بس مجھ سے نظریں چراتا۔ چند ماہ بعد میں حاملہ ہو گئی۔ اسد بہت خوش تھے، لیکن میری ساس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کی شدت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے مجھ سے کہا تھا کہ تم کمزور ہو، تمہیں بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے، زیادہ کام کاج نہ کرنا اور اپنا خیال رکھنا، لیکن میری ساس نے تو مجھ پر کام کا بوجھ اور بڑھا دیا تھا۔ ایک دن میں کپڑے دھو کر صحن میں پھیلانے لگی تو کہنے لگی بالٹی اٹھاؤ اور اوپر چھت پر جا کر کپڑے ڈال کر آؤ۔ میں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے یہ سب کام کرنے سے منع کیا۔ تو کہنے لگی کیوں تم انوکھی بچہ پیدا کر رہی ہو، ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں، سارے کام ہم کیا کرتے تھے، ایسی بھی تم کیا نازک نشاط کی ذرا سی سیڑھیاں چڑھو گی تو مر جاؤ گی، یا تمہارا لال کوئی انوکھا ہے جو جنم لیتے ہی ختم ہو جائے گا۔ میں ان کا منہ دیکھتی رہ گئی، کیسی عورت تھی، کیسے منہ بھر کر اس نے اپنے ہی بیٹے کی اولاد کے بارے میں یہ سب کہہ دیا تھا۔ میرا تو دل ہی دہل گیا تھا، میرا بچہ بھی دنیا میں نہیں آیا تھا اور اس کے لیے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ میں انکار کی گنجائش نہیں رکھتی تھی، اس لیے کپڑوں کی بالٹی اٹھائی اور ہر قدم پر بسم اللہ پڑھتی اوپر چڑھ گئی۔ دل میں یہی دعا کی کہ اللہ یہ اولاد تو نے ہی مجھے دی ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی تو ہی کر، لیکن میری ساس جان بوجھ کر مجھ سے ایسے کام کرواتی جس سے حمل ضائع ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے۔ ایک بار میری ساس نے مجھے ایک پڑیا دی اور کہنے لگی یہ کھا لو، تمہارا بچہ خوبصورت ہوگا۔ میں ان پر ذرا بھی شک نہ کرتی، اگر انہیں میرے بچے کے ہونے کی خوشی ہوتی یا ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہوتا، لیکن جیسا اب تک ان کا رویہ میرے ساتھ تھا، میرا دل شک و شبہات میں بڑھ چکا تھا۔ لیکن اسد بھی سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے کھا لو اسے اسما۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہی تھی، لیکن میرا رب جانتا تھا کہ میں بے بس ہوں، اس لیے میں نے وہ پڑیا کھا لی۔ میری ساس کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ جیسے وہ اپنے کسی غلط ارادے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ لیکن ٹھیک ہی کہتے ہیں جس روح نے دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ آ کر ہی رہتی ہے۔ میری ساس نے لاکھ کوششیں کی، مگر اللہ نے مجھے بہت ہی پیارے سے بیٹے سے نوازا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت آگے بڑھنے لگا، میری ساس کی بھانجی کی بھی شادی ہو گئی۔ میرے ساس کا رویہ میرے ساتھ کبھی ٹھیک نہیں ہوا۔ مجھے اللہ نے 3 بچوں سے نواز دیا تھا۔ آخری وقت میں ساس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، جب انہیں یہ معلوم ہو چکا کہ وہ اب بچیں گی نہیں۔ میری شادی کے 10 سال بیت چکے تھے۔ 10 سال میری ساس نے مجھے کبھی اپنے شوہر سے ڈھنگ سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ رات دیر تک وہ مجھ سے اپنے پاؤں دبواتی رہتی تھی۔ جب اسد سو جاتے اور میری آنکھیں بھی نیند سے چور ہونے لگتی ہیں، میں نیند سے اور تھکن سے بے حال سی ہو جاتی، پھر وہ مجھے میرے کمرے میں جانے کی اجازت دیتی۔ بچوں کے بعد تو جیسے میری زندگی مشین کی مانند بن چکی تھی، اور پھر ساس کی بیماری بھی طول پکڑ گئی، یہاں تک کہ وہ بستر مرگ سے جا لگی۔ اپنے آخری وقت پر مجھ سے معافیا مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے آج ان پر ترس نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس عورت نے پچھلے 10 سال مجھ پر رحم نہیں کھایا تھا۔ رو رو کر میں خود ہی اپنے آنسو پوچھ لیتی تھی۔ کبھی اسد سے شکوہ کرتی تو وہ کہتے کہ میری خاطر اماں کی باتیں سن لیا کرو، کیا فرق پڑتا ہے، میں بھی تو تمہیں اتنا چاہتا ہوں، تمہیں پانے کی خاطر اپنی ماں سے ضد کی تھی، میں نے تھوڑا سا امی کا رویہ سہ لیا کرو۔ میں اسد کو تعصب سے دیکھتی رہ جاتی کہ محبت اسد نے مجھ سے کی تھی، اس کی والدہ نے بدلہ مجھ سے کیوں لیا، ساس کو ظلم کرتے وقت یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ والی بہو کا قصور کیا تھا جس سے وہ نہ جانے کس بات کا بدلہ لینا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ میں نے اپنی ساس کی خدمت تو ضرور کی تھی، انہیں معاف نہیں کر پائی، وہ وفات پا چکی تھی، گھر کی مالک اب میں تھی۔ اسد اپنی والدہ کی وفات کے بعد چند ماہ بہت رنجیدہ رہے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے میری ماں نے تمہارے ساتھ کبھی اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں کہ مشکل امر ہے اسما، لیکن یہ بھی سچ ہے، میں نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا، اس لیے اگر اپنی محبت کے بدلے تم سے کچھ مانگوں تو مجھے انکار تو نہیں کرو۔ اسد میرا ہاتھ تھامے پھر سے ایک آزمائش مجھ سے لے رہے تھے۔ مرد کے 2 بول
عورت کے دل کو کیسے موم کی طرح سے پگھلا کر رکھ دیتے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی اسے انکار نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا میں آپ کو انکار کر ہی نہیں سکتی اسد، میں نے آپ سے محبت شادی کے بعد کی ہے، لیکن میری محبت بھی آپ کی محبت سے کم نہیں۔ وہ میرا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا کر کہنے لگے، میری ماں کو دل سے معاف کر دو اسما، میں نہیں چاہتا کہ انہیں قبر میں کسی بھی قسم کی بے چینی کا احساس ہو۔ اسد اچھی طرح میری تکلیف سے واقف تھے، اپنی ماں کے رویے سے بھی مجھے ایک نئے امتحان میں بڑے پیار سے ڈال رہے تھے۔ میرے ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھے، بڑی محبت سے مجھ سے مانگ رہے تھے۔ مجھے لگا 10 سال کی ملی اذیت اسد کی اس اپنائیت کے آگے شبنم کی مانند پگھل گئی ہو۔ میں نے اسد سے انکار نہیں کیا، اپنی ساس کے رویے کو دل سے معاف کر دیا۔ میری طرح زیادہ تر عورتیں شاید ایسا ہی کرتی ہیں، لیکن یہ سلسلہ تو شاید نہ ختم ہونے والا تھا۔ اسد کی نوکری چھٹ گئی تھی، وہ سگریٹ پینے لگے تھے، مجھ سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی، اس لیے میں نے اپنا سارا زیور لا کر اسد کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا آپ نوکری چھوڑ کر کاروبار شروع کر لیں۔ میرے زیورات کو دیکھ کر وہ کہنے لگے، میں بے غیرت نہیں ہوں کہ بیوی کے زیورات بیچوں۔ میں نے کہا اسد، ہم ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھی ہیں، آپ کی پریشانی میری بھی پریشانی ہے، آپ اپنا کاروبار شروع کریں، جب حالات اچھے ہو جائیں گے مجھے نیا زیور بنوا دیجیے گا۔ اسد نے میرا زیور بیچ کر کاروبار شروع کیا۔ میں نے ہر تنگی ہنس کر اسد کے ساتھ گزاری۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ بچوں اور اسد کو کھانا کھلانے کے بعد کھانے کو کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ اسد کم خرچہ گھر پر لاتے تھے، میں پانی پی کر اپنا پیٹ بھر لیتی تھی۔ خالی پیٹ بے شک مجھے دہائیاں دیتا تھا، لیکن دل مطمئن تھا، میرے بچے اور شوہر سیر ہو کر سوئے ہیں۔ آہستہ آہستہ اسد کا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ 2 سال میں وہ کافی بینک بیلنس بنا چکے تھے، بچے اسکول جاتے تھے۔ ایک بار میں اپنی کزن کے ساتھ بازار چلی گئی، بچے گھر پر اکیلے تھے۔ مجھے یہی لگا کہ بس 2 گھنٹوں میں واپس لوٹ آؤں گی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ راستے میں جلوس نکل جائے گا اور آپس میں دونوں سیاسی مخالف پارٹیوں میں جھگڑا بڑھ کر پتھراؤ شروع ہو جائے گا۔ میں اور میری کزن ایک دکان میں چھپ گئے کہ یہ ہنگامہ آرائی کچھ کم ہو تو ہم اپنے گھروں کو جائیں، لیکن شام سے رات ہو چکی تھی، میں فون بھی گھر سے نہیں لائی تھی۔ مجھے اندازہ ہی نہ تھا کہ مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ رات کے 10 بج چکے تھے، میرا دل بچوں کے لیے الگ پریشان تھا۔ اسد کا سوچ کر بھی میں پریشان ہونے لگی تھی، کیونکہ میں دوپہر کو سوئے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر بازار کے لیے نکل گئی تھی کہ 2 گھنٹوں تک لوٹ آؤں گی۔ بچے بھی بے خبر تھے کہ میں بازار گئی ہوں، اور اسد مجھے گھر پر نہ پا کر نہ جانے کتنے پریشان ہو گئے ہوں گے۔ میں 11 بجے رکشے میں اپنے گھر پہنچی تھی اور دروازہ اسد نہیں کھولا تھا۔ وہ غضبناک قہر بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، بچے سو چکے تھے۔ میں نے کہا اسد میں بازار گئی تھی، لیکن وہاں ابھی میں اسد کو بتانے ہی لگی تھی کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے۔ انہوں نے میرے منہ پر بہت زور سے تھپڑ مارا، کہنے لگے مجھے تمہارا کوئی جھوٹا بہانہ نہیں سننا، جب سے میری ماں مری ہے تو آوارہ ہو گئی ہو، تمہیں نہ میرے گھر کی فکر ہے نہ میرے بچوں کی پرواہ کہ وہ تمہارے پیچھے ہو رہے ہوں گے۔ میں گھر پہنچوں گا تو تمہیں نہ پا کر میرا کیا حال ہوگا، تمہیں بس اپنی عیاشیوں کی پرواہ ہے۔ وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہ تھے، انہیں لگا میں دوستوں کے ساتھ بازاروں میں گھومنے گئی ہوں۔ میں نے کہا اسد میں 2 گھنٹوں میں واپس آ جاتی، لیکن بازار میں حادثہ ہو گیا۔ لیکن وہ اتنے غصے میں تھے کہ میری کوئی وضاحت سننے کو تیار نہیں تھے، کہنے لگے دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، جاؤ انہی سہیلیوں کے ساتھ رہو جن کی سنگت کی خاطر تمہیں میرے گھر اور بچوں کی پرواہ نہ ہے نہ میری ہے۔ رات کے 11 بج رہے تھے، اسد مجھے گھر کے اندر آنے نہیں دے رہے تھے، مجھے باہر کی طرف دھکیلنے لگے۔ میں رونے لگی کہ اسد مجھے اندر آنے دے، میں کہاں جاؤں گی۔ اس وقت وہ بولے جہاں سے آئی ہوں وہیں چلی جاؤ۔ میں نے کہا اسد مجھے گھر کے اندر جانے دے، پاگل تو نہیں ہو گئے ہیں آپ، کیوں گلی میں میرا تماشا بنا رہے ہیں؟ آس پاس کے گھروں کی کھڑکیوں سے لوگ جھانک کر دیکھنے لگے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اتنی سی بات پر اسد یوں بھڑک اٹھیں گے، کہنے لگے تمہیں مجھ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تم مجھے پاگل کہہ رہی ہو، یہ عزت ہے تمہاری نظروں میں میری؟ میں بتاتا ہوں کہ تمہیں کہ پاگل پن کسے کہتے ہیں۔ میں اپنے پورے ہوش حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ آسما الفاظ تھے یا میرے لیے موت کا پیغام؟ یک مشت ہی اسد نے مجھے 3 بار طلاق دے دی تھی۔ میں اذیت کی مینار پر تھی، میرا سر چکرا گیا تھا، میں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ اتنی بڑی بات وہ کیسے مجھ سے کہہ سکتے تھے، لیکن یہ ہو چکا تھا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی، لیکن اسد میرے پاس نہیں تھے۔ محلے کی چند عورتیں تھیں، مجھے ہوش میں دیکھ کر میرے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی بہت برا ہوا جو بھی ہوا، لیکن تمہیں بھی اپنے گھر بچوں کا سوچنا چاہیے تھا۔ اب تو خیر پانی ہی سر سے اوپر ہو چکا ہے، میں تو کسی پتھر کے مجسمے کی طرح سے گمسم سی ہو گئی تھی۔ زندگی کے 12 سال میں نے اسد کی ہی تو مانی تھی، کب میں ان کے خلاف چلی تھی؟ بس آج پہلی بار ہی بازار گئی تھی، پہلی بار مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ مجھے اسد کو فون کرنا چاہیے تھا، انہیں بتانا چاہیے تھا
لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ عورت کی ایک غلطی بھی مرد کو قابل قبول نہیں ہوتی۔ وہ عورت کی ساری قربانیوں کو فراموش کر دیتا ہے، بس اس کی ایک غلطی کو یاد رکھتا ہے۔ کتنی بڑی سزا اسد نے مجھے دی تھی۔ میری پتھرائی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کچھ ہی دیر میرے بھائی وہاں پہنچ گئے تھے۔ مجھے کمرے کے باہر لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میرے بھائی اسد کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن مجھے اسد کے جواب کی کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ پھر وہ میرے کمرے میں آ گئے۔ بھائی کافی غصے میں تھے، مجھ سے کہنے لگے چلو ہمارے ساتھ۔ میں اٹھ کر بھائی کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میں نے کہا بھائی میرا گھر برباد ہو گیا، اسد نے میرا ایک بھی بات نہیں سنی۔ میں نے جان بوجھ کر دیر نہیں کی تھی، میں جلوس اور ہنگامے کی وجہ سے پھنس گئی تھی۔ میرے بھائی نے مجھے ساتھ لگائے تسلی دی، تم اس شخص کا اب نام بھی مت لو۔ ہمارے سامنے بھائی مجھے اپنے ساتھ لگائے باہر لے گئے۔ صحن میں ہی اسد شرمندہ سا کھڑا تھا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈال کر ہٹا لی۔ ایک پل ہی تو لگا تھا اسد کو محرم سے نامحرم ہوتے ہوئے۔ میری سسکیاں نہیں رک رہی تھی۔ میرے بھائی جب مجھے دروازے تک لے کر جانے لگے تو میں نے کہا کیا بھائی میرے بچے میرے ساتھ نہیں جائیں گے؟ بھائی نے کہا وہ اپنے باپ کی اولاد ہیں، وہیں انہیں پالے گا، تم چلو ہمارے ساتھ۔ یہ بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ میرا گھر اجڑ گیا تھا اور میرے بچے بھی مجھ سے دور ہو گئے تھے۔ وہ کیسے میرے بنا رہ سکتے تھے؟ میں کیسے اپنے بچوں کے بنا رہ سکتی تھی؟ میں نے کہا بھائی میرے ساتھ ظلم مت کرے، میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن بھائی مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ میں میکے جا کر بھی روتی رہی تھی۔ میرے والدین حیات نہیں تھے، 2 بڑے بھائی اور بھابھی یہی تھی۔ جب میں ان کے بچے دیکھتی تو میرا دل اپنے بچوں کے لیے تڑپ اٹھتا تھا۔ میں بلک بلک کے رونے لگتی، پتہ نہیں میرے بچوں کے کیا حال ہوگی۔ چھوٹی بیٹی بس 4 برس کی تھی، وہ تو میرے بنا ایک پل بھی نہیں رہتی تھی۔ دونوں بیٹے بھی مجھ سے بہت اٹیچ تھے۔ ایک ماہ گزر گیا تھا لیکن میرے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ مجھے پل پل اپنا گھر یاد آتا تھا۔ 1 ماہ بعد مجھے ایک دن ایک اننون نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو میرا بڑا بیٹا وسیع تھا۔ کہنے لگا ممی رابیل کو بہت تیز بخار ہے، آپ پلیز گھر آ جائیں۔ وسیع کی بات سن کر تو میرا دل تڑپ سا گیا تھا۔ میری بچی کو بخار تھا، میں اگر یہ بات بھائی سے کہتی تو وہ مجھے کبھی بھی جانے نہ دیتے۔ میں نے وسیع سے پوچھا کہ تمہیں بابا کہاں ہیں؟ تو کہنے لگا وہ گھر پر نہیں ہے۔ مما آپ گھر آ جائیں۔ میں بھی ان دنوں بیمار ہی اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی، اس لیے بھابھی سے یہ کہہ کر کہ گھر سے نکل گئی کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، لیکن گئی اپنے گھر تھی۔ دراصل دروازہ وسیع نے ہی کھولا تھا۔ میرے 3 بچے صحن میں ہی تھے، مجھے دیکھ کر میرے ساتھ لپٹ گئے، رونے لگا۔ میں نے رابیل کو گود میں بھر لیا تھا، اپنے سینے سے لگایا اور وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ میں نے کہا رکشہ باہر کھڑا ہے، تم تینوں میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کے بنا نہیں رہ سکتی ہوں، کوئی نوکری کر لوں گی، کچھ بھی کر لوں گی، تم لوگوں کا خرچہ خود اٹھا لوں گی، لیکن تم لوگوں کے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں ابھی بچوں سے بات کر رہی تھی جب ایک کمرے سے اسد باہر آئے تھے۔ شیو بڑھی ہوئی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، بکھری سی حالت میں، پہلے سے بھی زیادہ کمزور لگ رہی تھے۔ میرے بچے بھی مرجھائے ہوئے تھے۔ اسد کو دیکھ کر میں چپ سی ہو گئی تھی۔ بے شک میرا ان سے کوئی شرعی رشتہ نہ تھا، لیکن میرا دل تو انہی کے نام سے دھڑکتا تھا۔ 12 سال کا ساتھ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہوتی ہے۔ میں نے بنا ان کی طرف دیکھے کہا میں اپنے بچے لے جانا چاہتی ہوں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے آنسو بہاتے ہوئے گلوگل لہجے میں کہا تھا۔ وہ میرے پاس آ گئے، کہنے لگے میرے بغیر رہ سکتی ہو؟ اسد کا لہجہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ میں نے برجستہ ان کی طرف دیکھا تو وہ آنسو بہا رہے، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اسما مجھے معاف کر دو۔ روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگے، لیکن میں ان کی معافی کا کیا کرتی؟ کیا معافی مانگنے سے وقت کا پہیہ پیچھے جا سکتا ہے؟ کیا طلاق جیسے لفظوں کا ازالہ ہو سکتا تھا؟ وہ میرے لیے نامحرم سے محرم بن سکتے تھے، میرا ہنسنا مسکراتا گھر اور اس کی خوشیاں مجھے واپس مل سکتی تھی؟ نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا آپ کی معافی میرا گھر اور گھر گرہستی نہیں لوٹا سکتی، آپ مجھے برباد کر دیا ہے۔ ایک بار اگر میری بات سن لیتے تو میں بھی آپ کو غلط نہیں لگتی۔ میری بات پر انہوں نے میری طرف دیکھا تھا، کہنے لگے میری ایک بار بات سن لو، شاید اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ میں نے کہا اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا، اسد بس میرے بچے دے دے، میں اپنے گھر ان کو ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ میں بچوں کو اپنے ساتھ باہر لے جانے لگی، لیکن اسد نے مجھے بازو سے پکڑ کر روکا۔ نہیں اسما، میں تمہیں یوں جانے نہیں دوں گا جب تک تم میری بات نہیں سن لو۔ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ کمرے میں لے گا، دروازہ بھی بند کر دیا۔ پہلی بار مجھے تنہائی میں اسد سے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کی کچھ نہیں لگتی ہوں، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ کہنے لگے میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر اسما، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، پتہ نہیں مجھے اس وقت کیا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ دیکھو میری بات سنو، ہمارے پاس ایک راستہ ہے جس سے ہم پھر سے ایک ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے اگر تم حلالہ کے لیے مان جاؤ۔ یہ سن کر تو میں اسد کی شکل ہی دیکھتی رہ گئی تھی، قربانی کے لیے انہیں میں ہی ملی تھی۔ میں نے انہیں تعصب سے دیکھ کر کہا اسد بے شک میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں رہا،
لیکن میں کسی دوسرے مرد کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ میرے بچے مجھے دے دیں۔ میں اپنی زندگی بچوں کی خاطر تنہا گزار لوں گی۔ وہ کہنے لگے، تمہیں کیا ہو گیا لگتا ہے؟ تمہارے بھائی میرے بچے پال لیں گے انہیں؟ نہیں اسما، وہ تمہاری شادی کسی اور سے کروا دیں گے۔ تمہیں یقین نہیں آتا تو بے شک پوچھ لو ان سے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے ایک کرنٹ سا لگا تھا۔ میں اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں سے کھینچنے لگی۔ وہ کہنے لگے، بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ کیا سمجھتی ہو کہ میرے لیے آسان ہے کہ تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ سکوں؟ میں تو مر جاؤں گا اسما، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میرا گھر ٹوٹ جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر تم بس یہ آخری قربانی دے دو تو ہمارا گھر بچ سکتا ہے۔ پھر کہنے لگے، پتور میں ایک حلالہ سینٹر ہے، وہاں کی ایک خاص سی حمیدہ نامی خاتون حلالہ کرواتی ہے۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا، میرے بچوں کے روتے ہوئے چہرے میرے سامنے تھے۔ ایک ماہ میں وہ کملا کر رہ گئے تھے۔ میری بچی بیمار تھی۔ بھابھی کو بھی میں نے یہ کہتے سنا تھا کہ اپنی بہن کا دوسرا بندوبست کر لو۔ میرے پاس اپنا گھر بچانے کا دوسرا کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے میں نے اسد کی بات مان لی اور اس کے ساتھ پتور کے حلالہ سینٹر پہنچ گئی۔ عورت کے لیے شاید اس سے بڑی کوئی اور آزمائش نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ دوسرے مرد کے ساتھ ایک پل بھی گزارے۔ میرے لیے ایک لمحہ ذہت ناک تھا۔ مجھے اس شخص کی سنگت کا سوچ کر دل دہل رہا تھا جس کے ساتھ آج کی رات گزارنی تھی۔ وہ شخص کب کمرے میں داخل ہوا تو پشتوں میں کچھ بول رہا تھا۔ میں نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا کہ وہ کون ہے۔ میری آنکھوں سے تو بس آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا تو میں سمٹ کر پیچھے ہٹ گئی۔ میرا دل ایسے تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسلا تھا۔ میں اس وقت صرف خوفزدہ تھی۔ میرے بدحواسی دیکھ کر وہ جو کوئی بھی تھا مجھ سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ کہنے لگا، تم خوبصورت ہو۔ میں سمجھا تھا کہ 3 بچوں کی ماں ہے تو نہ جانے کیسی ہوگی، لیکن تم تو حسین ہے۔ اور وہ ایک 25-26 سالہ نوجوان تھا، پٹھان تھا، خوبصورت بھی تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، میں تو یہ کام ثواب کی نیت سے کر رہا تھا، لیکن چلو تمہارا گھر بھی بس جائے گا۔ لیکن تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دیا کیوں؟ تم تو اچھا خاصا پیارا ہے، گورا بھی ہے۔ میری یہ حالت تھی، دل سینہ شفاف کر کے باہر ہی نکل آئے گا۔ اس نے میرا ہاتھ اس بار بڑی مضبوطی سے تھاما تھا، لیکن مجھے لگا میری روح فنا ہو جائے گی۔ میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم ایسا کرے گا تو حلالہ کیسے ہوگا؟ دیکھو، ہم تمہارا شوہر ہے، ایک دن کا ہی صحیح، لیکن ہوں تو شوہر ہی۔ میں نے ایک بار بھی اس کے چہرے کی جانب غور سے نہیں دیکھا تھا۔ میری وہ رات میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی، حالانکہ اس شخص نے میرے ساتھ بہت نرمی والا معاملہ ہی کیا تھا، مجھے مفت کا مال سمجھ کر استعمال نہیں کیا تھا۔ ایسے ہی رویہ کیا جیسے میں اس کی بیوی ہوں۔ صبح ہوتے ہی مجھے اس کمرے سے باہر نکلنے کا انتظار تھا، لیکن وہ نوجوان نہ جانے کیوں مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں کی وار فقتی میری جان نکالنے ہوئے تھی۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو کہنے لگا، بات سنو، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ ہمارے پٹھانوں میں طلاق نہیں دی جاتی ہے، تم اب ہماری غیرت ہو۔ اس کی بات سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، میرے میاں نے ماسی حمیدہ سے بات طے کی ہے، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ کہنے لگا، ماسی حمیدہ کون ہوتا ہے بات طے کرنے والا؟ مجھے تم پسند آ گیا ہے، تم نے بھی ہم سے رضامندی سے نکاح کیا ہے، پھر حلالہ ایسے نہیں ہوتا جیسے ماسی حمیدہ کرتی ہے، وہ سب زنا کے زیر اثر آتا ہے۔ میں ایک مولوی کو کہتے سنا تھا کہ اگر حلالہ کی نیت سے نکاح کر کے تعلق قائم کرو تو وہ زنا ہے۔ میں نے تمہیں بیوی سمجھ کر نکاح کیا تھا، تم مجھے پسند بھی آ گیا ہے، اس لیے ہم تم کو طلاق نہیں دے گا۔ مجھے لگا میں چکرا کر گر جاؤں گی۔ میں اس کے سامنے رونے لگی تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن وہ شخص کہنے لگا، وہ تمہارے شوہر کا مسئلہ ہے، اب تم پٹھان کی بیوی ہے اور ہماری بیوی ہماری غیرت ہوتا ہے، ہم یا تو مر جاتا ہے یا مار ڈالتا ہے، اپنی غیرت کو نہیں چھوڑتا۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ اسد نے جب اس شخص کا گریبان پکڑ کر اسے غصے سے کہا تھا کہ تم میری بیوی کو ابھی کے ابھی طلاق دو، اس نے اپنی جیب سے پسٹل نکال لی۔ کہنے لگا، تجھے جان سے مار ڈالوں گا اگر اب میری بیوی کو اپنے بیوی کہا۔ تو اس حلالہ سینٹر میں ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ پسٹل دیکھ کر ہم سب کو ہی سانپ سونگھ گیا تھا۔ پتا تھا کہ وہ پٹھان 1 منٹ میں بھی گولی چلانے سے باز نہیں آئے گا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ پشاور لے گیا۔ میرا خیال بھی رکھتا، میرے ساتھ رویہ بھی اچھا رکھتا تھا، اپنے گھر والوں کو میرے خلاف بولنے بھی نہیں دیتا تھا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جو ہر وقت اپنے بچوں میں اٹکا رہتا تھا۔ میری دوسری شادی کو 5 سال گزر گئے تھے۔ گل ولی ایک اچھا انسان تھا، میرے 2 بچے بھی ہیں، وہ میرے بہت خیال بھی رکھتا ہے۔ حلالہ واقعی کوئی مذاق نہیں ہے، نہ ہی طلاق کوئی چھوٹی سی غلطی ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر دے دیں اور عورت کو حلالہ کے نام پر کسی کی ایک رات کی بیوی بنا دیں۔ یہ بات شاید اسد کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اب بھی اپنے بچے یاد آتے ہیں۔
ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ مجھے اب اسد کا خیال نہیں آتا تھا، کیونکہ اس کی محبت اگر سچی ہوتی تو مجھے ہر بار تخت مشک نہ بناتا۔